الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ کل کی کلاس سے کوئی بات ذہن میں رہ گئی؟ کچھ یاد رہا؟ کچھ خیال آیا؟ کچھ امپلیمنٹ کیا؟ کوئی بات شیئر کیجئے. جی اللہ تعالیٰ کا نام الشافی یاد رہا اور اس کو یاد کر کے اپنے پہ دم لیا. گڈ. اور کیا یاد رہا؟ جی زور سے بولیے. شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ علاج کرتا ہے. اور شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. شفا کیا ہوتی ہے؟ تندرستی، صحت، دکھ، تکلیف، غم وغیرہ سے نجات حاصل ہو جانا. گڈ. اور کیا یاد رہا؟ جی جتنا قرآن سے دور ہوگے اتنا بیمار رہو گے. صحیح ہے. جی آواز نہیں پہنچ رہی، یہ پنکھے حائل ہیں بیچ میں. جی جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کسی بھی شکل میں کیا جائے، خواہ قرآن مجید پڑھا جائے یا نماز پڑھی جائے یا اذکار کیے جائیں، وہ شفا کا باعث ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں، ہر وقت شابش، یعنی ہر وقت اپنی بیماریوں کا تذکرہ نہیں کرتے رہنا اور ہر ایک کو نہیں بتانا میرے سر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے. جب خیال آئے تو کیا کریں؟ فوراً اللہ سے دعا کریں. جی آپ جی ہاں، ہر قسم کی بیماریوں کی شفا اللہ کے پاس ہے. جی دوا سے پہلے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ، اس کا مطلب کچھ باتیں یاد رہیں گی. آپ بتائیے. جی ہاں، دعا ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب ڈاکٹر جواب دے دیں تو پھر ہم دعا کرنا شروع ہو جائیں. وہ اس وقت بھی کرنی چاہیے. اٹس نیور ٹو لیٹ. ہر وقت کر سکتے ہیں. اگر پہلے بھول بھی گئے ہیں تو جب یاد آئے جب کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیں آج. جی کتاب کھولیے. شفا کی دعائیں کھولتے ہی پہلا پیج آپ کے پاس ہے نا؟ جی سب سے پہلے ایک آیت سے آغاز ہوتا ہے کتاب کا. وہ آیت پڑھیے شمی. شفا کی دعائیں جہاں لکھا ہوا نا، بالکل پہلا پیج. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے
اور وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وہ کون ہے؟ الشافی، هو اللہ الشافی، اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی جب انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یا کسی ظالم کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، تو وہ خوب خوب پکارنے لگتا ہے، ایک ہستی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ مشرکین بھی جب سخت مشکل میں گرفتار ہوتے تو کیا کرتے؟ سب کو بھول کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اس رب کی طرف جو فریاد رسی کرتا ہے، جو مصیبت کو دور کرتا ہے. اور مضطر کون ہوتا ہے؟ بے قرار کون ہوتا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد سخت ضرورت والا، یعنی جس کو کسی بھی چیز کی سخت حاجت پیش آ گئی ہو. سدی کہتے ہیں جس کے پاس کوئی ہیلہ اور قوت نہیں، یعنی بے بس ہے، لاچار ہے، کچھ کر نہیں سکتا. ذوالنون مصری کہتے ہیں جس نے اللہ تعالی کے سوا سب سے تعلقات ختم کر دیے ہوں، سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا. ابو عثمان نیشا پوری کہتے ہیں اس سے مراد مفلس ہے، مفلس یعنی جس کے پاس کچھ نہیں. سہیل بن عبداللہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس کے پاس اطاعت سے کوئی وسیلہ نہ ہو جن کو وہ پیش کرے، یعنی اس کے پاس کوئی عبادت نہیں، کوئی چیز نہیں جو وسیلہ بنا کے پیش کرے. یعنی ایک انسان ہے، سخت گناہگار ہے، سخت اللہ سے بہت دور ہے، لیکن ایک لمحہ آتا ہے زندگی میں سخت تکلیف اور پریشانی کا کہ جس میں پھر اس کو اللہ کے سوا کوئی یاد نہیں آتا، اور اس وقت وہ سوچتا ہے کہ وہ وہی ہے جو میری تکلیف دور کر سکتا ہے. اس کا ایمان جاگ اٹھتا ہے، اس کے اندر کی جو بے قراری ہوتی ہے وہ اس کے سارے پردے غفلت کے چاک کر دیتی ہے. جب کوئی انسان سخت مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، سب وسیلوں کو چھوڑ کر، سب سہاروں کو چھوڑ کر صرف ایک سہارا پکڑتا ہے، تو ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ کہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے. اور یہ جو اخلاص ہوتا ہے نا، یہ تکلیف اور بے قراری سے پیدا ہوتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ خالص کرنا چاہتا ہے. ہم پہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، ایک میں ہی رہ گئی تھی، مجھ پر ہی کیوں بار بار یہ مشکلات آتی ہیں، میری زندگی میں چین کیوں نہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، وائی می، اس طرح کے جملے بولتے ہیں. کیا اس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں؟ نہیں. دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس وقت جب سخت تپش میں ڈالے جاتے ہیں، ایک بھٹی میں ڈال دیے جاتے ہیں آزمائش کی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ بس تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا قلبی تعلق، دل کا تعلق، محبت کا تعلق، امید کا تعلق، توکل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر ایسے اخلاص کی اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتا ہے. چاہے ایسا کوئی شخص مومن ہو یا غیر مومن ہو، اطاعت شوار ہو یا فاجر و فاسق ہو، کوئی بھی ہو، نو میٹر واٹ، اللہ تو سب کا ہے نا. اور جب کوئی شخص بھٹکتا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے، اور پھر کسی موقع پر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کرتے ہیں یا نہیں؟ خوش ہوتے ہیں اس سے کہ نہیں؟ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی مثال وہ اونٹنی سے دی گئی، جس کی اس شخص سے دی گئی جس نے یعنی جس کی اونٹنی گم ہو گئی اور اس کے مرنا کے چانسز بڑھ گئے، اور پھر اونٹنی مل گئی تو وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی بالکل ہی اس کو یعنی آپے سے باہر ہو گیا خوشی کے مارے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور پلٹنا بھی اسی کی طرف چاہیے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ دعا اور ایک دفعہ یہ آیت کوئی اور پڑھ دے. فرح آپ پڑھی. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کیا ہمارے اوپر کبھی ایسی کوئی کیفیت گزری کہ ہم مضطر ہو گئے ہوں، بے قرار ہوں، بے چین ہوں، نہ کھڑے چین، نہ بیٹھے چین، نہ لیٹے چین، نہ کسی چیز میں دل نہ لگے، ڈپریشن کا دورہ پڑ جائے، یا درد اتنی شدید ہو کہ کچھ نہ سوجھے؟ کوئی وقت یاد کرے، یاد آیا؟ اور کچھ لوگوں کو تو ہر مہینے ایسی پین سے گزرنا پڑتا ہے کہ سخت تکلیف اور بے قراری ہو جاتی ہے، وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، سانس رکنے لگتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ ہے ہمارا امتحان. ٹھیک ہے. ہمیں اصل میں اس کتاب کے پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے یا اس کو پیش کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان سب سے ہٹ کر ادھر، دوائیوں سے ہٹ کر، ڈاکٹروں سے ہٹ کر، پیاروں سے ہٹ کر، سب سے ہٹ کر کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف. یا اللہ، یا ربی، اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے، یا شافی، یا کافی، بس پکارتے رہیں اس کو. آپ میری رہنمائی کریں کہ میرا علاج کس چیز میں ہے، آپ ہی میری تکلیف دور کر دیں. آپ تو بغیر دوا کے بھی ٹھیک کر سکتے. کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہے نا جہاں اپروپریٹ دوا ہوتی کوئی نہیں. ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، دوائیاں بھی، لیکن دوائی آؤٹ آف سٹاک ہے، دوا نہیں ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا ٹارگٹ نمبر 1، پہلا گول ہونا چاہیے کہ مخلوق سے بے نیازی اور ساری رغبت اللہ کی طرف. چھوٹی تکلیف، بڑی تکلیف، ہر تکلیف میں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر بتائیے کہ اسی پیج پر نیچے کیا بنا ہوا ہے؟ یہ نیچے کیا چیز ہے؟ یہ جو ڈبیاں 3 بنی ہوئی ہیں، QR کوڈز ہیں. یہ کس لیے چھاپے گئے ہیں؟ تاکہ ان کو دیکھ کے خوش ہوں. کیا کرنا ہے؟ اسکین کرنا ہے بس. اور کیا کرنا ہے؟ کروانا ہے. جو بھی بے قرار ہیں ان کو اسکین کروانا ہے تاکہ ان کو یہاں سے دعائیں ملتی رہیں. آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے نوٹس ملتے رہیں، جو سن رہے ہیں اس کے لنک ملتے رہیں، تاکہ آپ کیا کریں ان کو. وہ کیوں ملتے رہیں؟ پڑھنے کے لیے، اور پڑھ کر رکھ دینے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، اور بس آگے فارورڈ کرنے کے لیے، اوروں کو بھی بتانے کے لیے. کبھی کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے جو تکلیف میں مبتلا ہو؟ آتے ہیں نا. اب دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی گلا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا. تو پھر آپ سوچتے ہیں اچھا میں اب کیا کروں، کدھر جاؤں؟ پھر اسے آپ کہیں ادھر آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں. اس کے علاوہ ایک دعائیں ایپ ہے. ٹھیک ہے. آپ کس کس کے پاس دعائیں ایپ ہے؟ سب کے پاس نہیں. آپ لوگ نئے ہیں نا، اس لیے آپ لوگ اپنے پاس سب دعائیں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ ساری دعائیں اور انشاءاللہ ان کے آڈیوز ہم اس پر اپلوڈ کر دیں گے، اس میں ڈال دیں گے. پھر جو بیمار ہو اس کو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کروا کے آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی یہ کھولیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں. مگر میں نہیں پڑھ سکتی، مجھے نہیں پڑھنا آتا. پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ سن لیں. یس، آڈیو سن لیں، پاس رکھ کے. کچھ مریض ایسا ہوتا ہے واقعی یہ نہیں کوئی بہانہ کر رہے ہوتے، نہیں پڑھ سکتے، ان کو کہیں سن لیں. یہ آپ کے پاس ریڈی ریفرنس ہے دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے.
لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کو رب سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کو مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ نے مدد کرنی ہے. آپ میں سے ہر ایک دوسرے کی مدد کرے گا، اور جو دوسرے کی مدد کرتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کی مدد ہوتی ہے. جو کسی کو ہیلپ کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی کی تکلیف میں کام آئے اور اللہ تعالی آپ کی تقدیر سے وہ تکلیف مٹا دے، ختم کر دے. تو پورے احساس کے ساتھ، درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اوروں کے کام آئیں. آپ کہیں گے میری کیا ہستی، میں تو ایک چھوٹا سا جگنو ہوں. لیکن علامہ اقبال کیا بتاتے ہیں جگنو کی کہانی سے؟ کسی کو آتی ہے جگنو والی نظم کہ اب اقبال بھی ہمارے نصاب سے آؤٹ ہو گیا؟ ہیں ہاں مائک میں بول دیجئے، ہیں جہاں میں ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں کام جو دوسروں کے. یس. تو آپ نے اچھے بننا ہے، اچھا بننا ہے. ہر شخص چاہتا ہے مجھے اچھا سمجھا جائے، میں کوئی برا انسان نہیں ہوں. لیکن اچھا بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، مفت میں کوئی اچھا نہیں بن سکتا. لہٰذا آپ نے دوسروں کے کام آنا ہے. آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کی وش ہو میں ڈاکٹر بنوں، اور وہ نہیں بن سکا، انہوں نے یہاں آنا پڑ گیا. ہم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شفا کا ایک اور آلٹرنیٹ ذریعہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ کریں گے. وہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، لوگوں کو ڈاکٹر سے نہیں روکنا آپ نے، لیکن ان کو یہ بتائیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کا مقدمہ دیکھتے ہیں. ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی بیماری سے دوچار ہوتا ہے، خواہ وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، ذہنی ہو یا نفسیاتی. بیماری اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو. مومن اسی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ بیماری کو برا بھلا کہنے کی بجائے صبر اور رضا کے ساتھ اس کے فضل اور رحمت کا طلبگار ہوتا ہے. وہ بیماری میں مایوس ہونے، طرح طرح کے وسوسوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کو اپنا معمول بناتا ہے. مرض میں پرہیز، علاج اور صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سہارا لینے سے انسان نہ صرف شکوہ و شکایت سے بچتا ہے بلکہ صبر کے اجر پر نظر رکھ کر اللہ ہی کے سامنے اپنی تکلیف اور پریشانی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہی ہر تکلیف دور کرنے اور مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اسی مقصد کے پیش نظر شفا کی دعائیں کے نام سے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے، جس میں ہر طرح کے شر سے پناہ طلب کرنے اور خصوصاً نظر اور جادو کے اثرات کے علاج کے لیے مسنون دعاؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کتاب مریض کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے اور بیماری سے شفا کے صبر آزما مرحلے میں مدد فراہم کرے. آمین. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے اس کتاب کے لکھنے کا مقصد. اب اس میں جو ایک بات ہے نا کہ شکوہ شکایت سے بچے اور پریشانی کا اظہار اللہ سے کرے. یعنی شکوہ شکایت کرنے میں بھی ہمیں بولنا پڑتا ہے یا نہیں؟ بولنا پڑتا ہے نا. تو وہی جو الفاظ ہیں نا ان کو تبدیل کر لیں، کس سے؟ دعاؤں سے، اللہ سے بات کرنے سے. شکوہ شکایت جب کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مایوسی پھیلتی، وہ آپ کو سامنے والا کچھ اور بتا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب آپ بیماری کس کی طرف سے آتی؟ وہاں سے آتی ہے. امتحان اللہ نے فرما دیا ہے کہ ضرور آزمائش کریں گے تمہاری. تو امتحان تو ہوتا ہے ہر ایک کا، تو کبھی بیماری کی شکل میں، اور بیماری کی بھی کسی شکل میں، مختلف شکلوں میں. تو جب انسان اس بیماری کا شکوہ کرتا ہے تو بلا وجہ اپنی طاقت ضائع کرتا ہے، اور جب انسان اسی طاقت کو دعا کرنے میں استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کی بیماری اور تکلیف دور ہو جاتی، یا کم از کم ہلکی ضرور ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ دنیا جنت نہیں ہے، جنت کہیں اور ہے. دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے.
تو جس طرح ایمان سے محروم انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اسی طرح صاحب ایمان کے لیے بھی آزمائش مقدر ہوتی. یعنی آزمائش صرف نان مسلم نان پریکٹسنگ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ مومن کے لیے بھی ہوتی ہے. سب سے زیادہ کس کو آزمایا گیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں اللہ کی محبت بھول جاتی. تو بات یہ ہے کہ آپ کتنی بھی کیئر کر لیں، کتنا بھی خیال رکھیں ہر لحاظ سے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بیماری آ جاتی ہے. کبھی آپ کے کبھی جراثیموں کی وجہ سے، وائرسز کی وجہ سے، اور کبھی آپ کے اپنے ذہنی سوچ اور رویے کی وجہ سے، آپ کے ان ہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے. یعنی سبب کوئی بھی بن جاتا ہے لیکن آتی ہے. کیا انبیاء کرام بیمار ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی بیماری آئی؟ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ تقریباً کتنے دن بیمار رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ کم 2 ہفتے، تقریباً 14 دن. یعنی ایک طویل بیماری تھی، اور پھر اس کے بعد آپ وفات پائے. عام طور پر مومن کے ساتھ یہی ہوتا ہے، بیماری آتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ گھلتا گھلتا اللہ کو جا ملتا ہے. لیکن بعض اوقات اچانک بھی موت آ جاتی. تو بہرحال موت سے پہلے یا زندگی میں بھی بیماری آتی ہے مومن کو پاک کرنے کے لیے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ بیماری آئے، کوئی بتایا میں بیمار ہو گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا دیتے تھے؟ لا باس، کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ طہورن انشاءاللہ، اچھی طرح پاک ہو جاؤ گے. طہور فعول کے وزن پر، صاف ستھرے ہو جاؤ گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو بیماری کو کیا سمجھیں؟ اپنے لیے خیر کا باعث سمجھیں. ایک نعمت ہوتی ہے جس میں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے. انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرتا ہے، بلکہ بندوں کے ساتھ بھی معاملہ درست کرنے لگتا ہے، کیونکہ کچھ بندے اس کی ٹیک کیئر کرنے لگتے ہیں. اس کے لیے اس کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے. ہسبینڈ وائف کے درمیان تعلقات میں بعض اوقات کھچاؤ ہو جاتا ہے. بیوی بیمار پڑتی ہے، ہسبینڈ کو فکر لگ جاتی ہے بچے کون سنبھالے گا. کیا کرتا ہے؟ وہی جو توجہ نہیں دے رہا تھا اب دوائی لا کے دے رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ ہو جاتا ہے. اب بیوی کو بھی ہوتا ہے میرے شوہر تو بہت ہی اچھا، میں ایسے ہی اس سے بدگمان رہتی تھی، یہ مجھے بہت کیئر کرتا ہے. تو آئی تکلیف لیکن اس سے نکلی خیر. اسی طرح بیوی شوہر سے ناراض رہتی ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، یہ ایسا ویسا. پھر جب دیکھتی ہے کہ وہ بیمار ہو گیا تو پھر، کیونکہ اللہ نے اس رشتے میں مودت اور رحمت رکھی ہے. اگر مودت نہ بھی ہونا تو رحمت ہوتی ہے، الا یہ کہ کسی کی فطرت ہی مست ہو گئی ہو، جن کے دل ہی سٹون بن گئے تو پھر ان کو تو کچھ ان کا علاج نہیں. لیکن عام لوگ جو چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار رہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے اور تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. تو بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بہتر ہوتا ہے اور بندوں سے بھی تعلق بہتر ہوتا ہے. لہٰذا ایسی تکلیف میں انسان مایوسی اور دکھ کا شکار نہ ہو کہ ایسا کیوں ہو گیا. اپنے خیالات کو مثبت رکھیں اور پھر یاد رکھیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی، مریض کے لیے خوشخبری، پیج 5 دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی مصیبت، بیماری، رنج و غم، تکلیف اور پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ ہیں. کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے گناہ دور ہو جاتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے نیکسٹ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو،
بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بیماریاں جسمانی ہوں یا دل سے متعلق ہوں، جس کو بھی لگیں وہ اس کے لیے کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ، یعنی اس کے گناہ مٹنے لگتے ہیں یا ان کے اثرات دور ہوتے ہیں. دونوں معنی، گناہ بھی چلے جاتے ہیں اور گناہوں کے جو اثرات زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ گناہوں کے اثرات، اچھا پہلے تو یہ بتائیں گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ دوائے شافی کسی نے پڑھی ہے؟ اچھا پڑھی ہے، ذرا چند ایک ہاتھ کھڑے. اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو اس میں آپ گناہوں کے اثرات، گناہوں کے نتائج، یہ والے چیپٹر ذرا پڑھیں ایک کے بعد ایک، کہ نقصان کیا کیا ہے، گناہ کے نقصان کیا کیا. اگر واقعی انسان کو نظر آنے لگے نا، اور اگر انسان کو اتنی عقل آ جائے کہ گناہ کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آتی ہے اور اس کی زندگی میں کیا مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، تو توبہ کر لے، سچی توبہ کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری زندگی میں یہ مصیبتیں آئیں. اب بیماری آ گئی، بندہ اللہ کی طرف راغب ہو گیا، اللہ کو پکارنے لگا، دعائیں مانگنے لگا، استغفار کرنے لگا. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے دیکھیے، سب مجھے دیکھیں، نیند آ رہی ہو تو سیدھے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ باتیں روز روز سے نہیں آپ کو سنائی جائیں گی نا. اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں. کیا کہہ رہی تھی میں؟ اگر گناہوں کے اثرات یا ان کے نتائج یا ان کے نقصان ہمیں نظر آنے لگے، اپنی زندگی میں سمجھ آنے لگے کہ یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے نا، یہ جو میرے پاؤں میں موچ آئی ہے نا، یہ میری فلاں منہ سے نکلی ہوئی بات کا نتیجہ ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم خود سے کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سجا دیتا ہے، یہ فلاں کام کیا تھا نا، اس کے نتیجے. پہلا خیال جو آتا ہے نا، کہیں چوٹ لگتی ہے، اوہ میں نے وہ کیا تھا نا، اندر ہی اندر بات چل رہی ہوتی ہے، تو فوراً پھر سچے دل سے توبہ کرنے کا خیال آتا ہے. وہ توبہ کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو بھی مٹاتی ہے اور اس کے جو نقصان ہے ان سے بھی آئندہ کے لیے بچاتی ہے. تو پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان گناہوں کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوتا ہے تو وہ اس سزا سے نکل آتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں، خبردار اللہ کی قسم، بیماریوں اور تکالیف کے دن مسلمان کے برے دن نہیں ہیں. یاد رہے گا، بیماریوں اور تکلیفوں کے دن مسلمان کے لیے برے دن نہیں ہیں. ان میں اس کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے وہ جو آخرت کے معاملات میں سے بھول جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں آپ اچھا تھا کتاب میں لکھ دیتی اور ہم وہیں سے پڑھ لیتے، اور کیوں نہیں لکھی؟ کتاب بڑی ہو جاتی اور مریض اٹھا نہ سکتا. یہ سب سے بڑی ریسٹرکشن تھی. دل تو بہت کچھ چاہتا تھا بھر دوں اس کو، لیکن میں نے کہا نہیں، دعاؤں پر ہی رہتے ہیں تاکہ لوگ کھولیں اور دعا شروع کر دیں. لیکن آپ سیکھ رہے ہیں نا، آپ نے دوسروں کو سکھانا ہے اب جا کے. تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان کو اپنی موت یاد. اچھا بیماری ہوتی ہے نا، چھوٹی سی بھی بیماری ہوتی ہے، سب سے پہلے کیا یاد آئے گا؟ موت یاد آتی. بخار چڑھ گیا، پتہ نہیں یہ اترے گا کہ نہیں، کہیں میں مر ہی نہ جاؤں اس میں. اب جو ہی موت کا خیال آتا ہے تو اگلا خیال کیا آتا ہے؟ استغفار، دعائیں، اللہ کی طرف رجوع. اچھا وہ میں نے کئی دن سے صدقہ نہیں کیا تھا، صدقہ کرو. اچھا وہ میں نے فلاں کو تکلیف دی تھی، اس سے معافی مانگ لو. ابھی تو میں نے حج بھی نہیں کیا، اس سال تو بس اب میں حج کر لوں گا. اور میرے تو قضا روزے بھی رمضان کے بھی رہتے ہیں، میں ذرا وہ بھی، میں نے تو کچھ نمازیں بھی چھوڑی ہوئی ہیں. اب یہ ساری آندھی چلنے لگتی اندر ہی اندر، جو ویسے تو کسی صورت آپ کو یاد نہیں آنی تھی، کیونکہ آپ کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ آپ کو اپنی موت یاد نہیں رہتی، آخرت یاد نہیں رہتی. لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو بریک لگاتے ہیں، رکو یہاں، ذرا پڑو بیمار اور لیٹو بستر پہ، چلو ہسپتال، اور وہاں جا کے سوچو
زندگی میں کیا نہیں کیا اور کیا کرنا چاہیے، پھر انسان ہوش میں آ جاتا ہے. تو بیماری کیا ہو گئی ہمارے لیے؟ خیر کا باعث ہو گئی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی، ہم نے یہ تو کہا نا کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے جو بیمار کر دیتے؟ نہیں، وہ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں جو ہم کتابوں سے نہیں سیکھ رہے، پھر وہ بیمار ہو کے سیکھتے ہیں. تو مسلمان کے لیے تکلیف کا آنا بھی ایک نعمت ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اپنے بندوں پر، مومن بندوں پر کامل نعمت میں سے ہے کہ ان پر وہ سختیاں اور تکلیفیں واقع ہوتی ہیں جو ان کو اللہ کی توحید کی طرف مجبور کر دیتی ہیں، وہ ایک اکیلے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں. بس وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے دل کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ صرف اللہ سے جڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ پر توکل اور اس کی بارگاہ کی طرف انابت حاصل ہوتی ہے، جو کہ ان پر سب سے بڑی نعمت ہے، اس بات سے کہ ان کی بیماری دور ہو جائے یا ان کو آسانی حاصل ہو جائے. اس موقع پر صحت یاب ہونا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنا بیمار ہونا نعمت ہے. اس کا یہ مطلب ہے بیماری مانگے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، بیماری کبھی نہ مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے لیے کیا پسند ہے کہ وہ کیا مانگے؟ عافیت کی دعا مانگے. اللہ ہمیں عافیت میں رکھے اور بغیر کسی آزمائش میں ڈالے ہی ہماری غلطیاں ہمیں دکھا دے اور ہمیں ہماری اصلاح فرما دے. لیکن اگر بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اصلاح کرے، کیونکہ اللہ تو زیادہ پتہ نہیں، اس کی حکمت اور مسئلہ تو وہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں سے سبق سکھانا ہے. مختلف لوگ مختلف طریقوں سے سبق سیکھتے ہیں نا، کوئی غلطیوں سے سیکھتا ہے، کوئی گناہوں سے سیکھتا ہے، کوئی بیماریوں سے سیکھتا ہے. بس سیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے. ٹھیک. ابن قیم کہتے ہیں بہت سی تکالیف صحت اور تندرستی کے اسباب ہوتے ہیں، اگر وہ تکلیفیں نہ ہوں تو صحت کے اسباب کھو جائیں، اور یہ جسموں کی بڑی بیماریوں کا حال ہے. بس اس بخار میں جسموں کے وہ فوائد ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان بیماریوں سے فضلات یعنی ٹاکسنز پگھلا دیے جاتے ہیں، خام مواد کو پکا دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، یعنی جو فالتو چیزیں چربیاں وغیرہ چڑھی ہوتی ہیں نا جسم پر، یعنی جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں، وہ بھی پتلے بھی ہو جاتے ہیں پھر ہم. اور یہ کام کسی دوائی سے نہیں ہو سکتا. اور بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اس آدمی کو بخار لاحق ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس بخار پر خوش ہوتا ہے کہ چلو اب یہ صحت کی طرف جائے گا. تو بہرحال عقل مند ہی ان باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور آئندہ مستقبل میں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو سبب بنی اس مصیبت کے لانے کا. اچھا، ایک اور خوشخبری یہ ہے مومن کے لیے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے وہ اعمال یومیہ رک جاتے ہیں، نہیں کر پاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب لکھ دیے جاتے ہیں. تو اس لیے خسارہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اچھی اچھی عادتوں پر پابندی ضروری ہے. جو پابندی اختیار کرتا ہے نا، مثلا صبح شام کے اذکار کی، اب وہ بے ہوش پڑا ہوا، اس کو ہوش ہی نہیں، اور صبح شام کے اذکار کا وقت نکل رہا ہے، فرشتے اس کے اعمال نامے میں خود سے ہی لکھ دیں گے کہ یہ روز پڑھتا تھا، پابندی سے پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، فجر کی نماز پڑھتا تھا، سب ثواب. ایسی اجرت کوئی دیتا ہے کہ آپ کام پہ نہ جائیں اور تنخواہ آپ کے گھر پہنچتی رہے؟ یہ مہربانی صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کرتا ہے کہ بندہ کام نہ بھی کرے تو اس کی جو سابقہ حسنات ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے. چلیے اگلی دعا اب اگلی جگہ نیکسٹ آگے آتے ہیں. چل جی، پیج نمبر 6. تکلیف آنے پر یہ دعا مانگے. ٹھیک ہے، کون مانگے گا؟ سدرا. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. صحیح مسلم.
بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، یعنی میری حالت بہتر کر دے. آپ سب پڑھیں دیکھ کے اس کو. جزاک اللہ خیر. ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان نہیں جسے مصیبت پہنچے اور وہ وہی کچھ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہتر بدل عطا فرما دیتا ہے. اور وہ اپنا واقعہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے دل میں سوچا کون سا مسلمان ابو سلمہ سے بہتر ہوگا. وہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، یعنی اتنا زیادہ احکام پر عمل کرنے والے تھے. لیکن میں نے وہی کلمات کہے جو حکم دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کا بدل عطا فرما دیا. پھر ام سلمہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. تو بعض اوقات انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ پہ یقین ہوتا ہے اگر اللہ کی طرف سے یہ علم میرے لیے آیا نا اور میں اس پر عمل کروں تو اس میں یقیناً خیر ہوگی. آپ دیکھیں دین کے ہر حکم پر جتنا یقین آپ کا بڑھے گا اتنی خیر اور برکت آپ کو زندگی میں نصیب ہوگی. میرے رب نے فرمایا نا بس کر لیتے ہیں، دیکھیں کچھ نہیں ہوتا، ہو جائے جیسے کہا ہے نا ایسا ہی ہوگا. حسن ظن. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم یہ دعا کب پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ، جب کوئی فوت ہو جاتے، کیونکہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے نا، اس کے بعد تو واپس نہیں آنا. لیکن اس کے علاوہ بھی الحمدللہ اب اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے، لوگ لائٹ جاتی ہے تو سارے انا للہ پڑھتے ہیں، کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو انا للہ پڑھتے ہیں، کچھ چوٹ لگ جاتی ہے تو انا للہ، مطلب الحمدللہ یہ دعا ہمارے اس میں آ چکی ہے، عادات میں شامل ہو گئی ہے. لیکن یہ ہر مصیبت پہ پڑھی جا سکتی، ہر تکلیف پہ سمیت بیماری کے. اور مریض کو تو جو ہی اس کے ڈائگنوسس ہوں، جو ہی اس کی بلڈ رپورٹ آ جائے، جو ہی ڈاکٹر کی طرف سے بیماری کی خبر آ جائے، کیونکہ بعض اوقات انسان تھکاوٹ فیل کرتا ہے تو کہتے چلو میں ٹیسٹ کروا لیتا، جو ہی ٹیسٹ کراتا ہے خوفناک بیماری نکل آتی ہے. اس کو سننا، اس کو جاننا بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے. اس وقت دو میں سے ایک رسپانس ہوتا ہے ہمارا، یا ہم انا للہ پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال، اور یا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سخت پریشان ہو کے اس کو فون، اس کو فون، یہ ہو گیا میرے ساتھ اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تو میں سروائیو ہی نہیں. خاص طور پر جو بڑی ڈینجرس بیماریاں ہیں. آپ کے عزیزوں میں سے کسی کو کینسر ہونے کی خبر ملی؟ کیا ری ایکشن تھا ان کا، کچھ یاد ہے؟ جو ہی پتا چلا تو کیا ہوا؟ جی آپ مائک دیجیے، مائک دیجیے ان کو. استاذہ میرے فادر کا فرسٹ اسٹیج کا لیور کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. ہمارے لیے بالکل نئی چیز تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بس صرف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. الحمدللہ ہو گیا، میرے بھائی نے ٹرانسپلانٹ کیا اللہ کی فضل سے. لیکن اس ٹائم پہ الحمدللہ اتنی اویئرنیس تھی کہ یہ دعا پڑھی تھی. الحمدللہ ماشاءاللہ دونوں ٹھیک ہیں اللہ کی فضل سے. الحمدللہ الحمدللہ. یعنی جب کیونکہ صدمے کی پہلی چوٹ، پہلی دفعہ جب آپ کو خبر ملی اس وقت آپ نے یہ پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ ساری باتیں کر کے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا رونا شروع کرتے، اور پہلا خیال کس کا آیا؟ موت. اب تو نہیں بچنا. خوفناک بیماری ہے نا، اس میں زیادہ سروائیول نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ جائے. لیکن اس میں بھی کئی لوگوں کا 4th گریڈ میں بھی ریورس ہوا ہے.
کیوں؟ صرف علاج سے نہیں، پازیٹیو تھنکنگ سے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اللہ خیر کرے گا، سب اچھا ہوگا. تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا، زبان سے اچھے الفاظ نکالنا، زبان سے اچھے الفاظ نکالنے آپ نے. اور ان سے اچھے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع، یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہی الشافی ہے، وہ شفا دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر دعا کرنی ہے، اللہم اشفنی شفاء لا یغادر سقما، اللہ ایسی شفا دے جو بیماری کا نام نشان نہ چھوڑے. اور ابراہیم علیہ السلام والی بات، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے، مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے. پھر بیماری کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنا ہے، یہ بیماری ہے کیا اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے، اس کا مرحلہ کیا ہے، کہاں پر پہنچی ہوئی ہے. ڈاکٹر سے پوچھیں، سیکنڈ اوپینین لیں، گھبرائیں نہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. علاج کی طرف قدم بڑھائیں، دعا سے کام لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوا کی طرف بھی جائیں. اور اگر دوا افورڈ نہیں کر سکتے، کچھ لوگ آپ کو پتہ نہیں کہ کئی لاکھ کے ایک انجیکشن ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں افورڈ کر سکتے. غریب لوگ جن کو کھانے کا نہیں ملتا، آپ کا کیا خیال ہے ایسے مہنگے علاج کروا سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تو رب ہے نا سب کا، اگر کوئی دوائی نہیں لے سکتا تو دعائیں تو بہت ہیں، سب کچھ چینج ہو سکتا ہے. لہذا مثبت رویہ اختیار کریں، روزانہ شکر گزاری کی مشق کریں، زندگی کی نعمتوں کو یاد کریں، ان کو محسوس کریں کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا بھی تو ہے، میں نے اتنا انجوائے کر لی، اتنی لائف، اگر جسٹ ان کیس میری قسمت میں آدھے ہی جانا لکھا ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے زندگی میں بہت کچھ کر لیا. کئی لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے، کچھ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بچپن میں فوت ہو جاتے، کوئی عین جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں. اللہ نے مجھے اتنی عمر دی ہے تو مجھے اس پر شکر ادا کرنا ہے، مجھے اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں. نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اس بیماری کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کریں کہ میں نے اس سے نکلنا ہے انشاءاللہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی بیماری آپ شیئر کر کے ان کو ساتھ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے علاج میں آپ کے مددگار ہوں. اس سے انسان کو کافی سپورٹ ہوتی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کرنے کے لیے کوئی اور بھی ہونا چاہیے. انسان بعض اوقات اکیلا اپنی سوچوں میں غلطاں ہمت ہار دیتا ہے. لیکن کس سے بچنا ہے؟ نیگیٹو رسپانس سے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر مایوسی آتی ہے، غصہ آتا ہے، بیزاری آتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور پھر انسان بعض اوقات دوائی سے لاپرواہی برتتا ہے، ٹھیک تو ہونا کوئی نہیں، میں کیوں اس پروسیس سے گزروں، خود کو الگ کر لیتا ہے یا دوسروں پہ بوجھ سمجھتا ہے. یہ سارے نیگیٹو رویے ہوتے ہیں، نیگیٹو بیہیویئرز ہوتے ہیں. اس سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ. اچھا یہ آپ دیکھیے، انا للہ، بندہ کیا کر رہا ہے اس میں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے کہ میرا مالک وہ ہے، میں اس کو مانتا ہوں کہ اللہ ہی کے پاس سے میں آیا ہوں، وہی میرا خالق مالک ہے، وہ ہم اسی کی ملکیت ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے. مثلا آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، مثلا کیا چیز؟ موبائل. ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ لوگوں کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں یا اپنی؟ کیوں؟ میرا موبائل ہے نا، میں جو چاہوں کروں، چاہے تو آف کر دوں، چاہے تو استعمال کر دوں، چاہے تو رکھ دوں کہیں، چاہے تو بیچ دوں، چاہے کچھ بھی کروں، کر سکتے ہیں. کیوں؟ میرا موبائل، میرا. تو ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. لہذا جب ہم اللہ کے ہیں تو ہم پر اللہ کا جو بھی حکم، جو بھی فیصلہ آ رہا ہے وہ بالکل درست ہے، اور ہم اس میں بالکل ناراض نہیں ہوں گے، ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے.
اچھا جب ہم ڈینائل فیز میں ہوتا ہے نا کہ قبول نہیں کرتے تو پھر بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. مثلاً آپ کا کوئی پیارا بیمار ہو گیا اور سخت بیماری کا شکار ہو گیا، یوں لگتا ہے بچنے والا نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں اس کو مرنا چاہیے کیونکہ میری ذات کو اس سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. بس اللہ نے تو کوئی وقت لکھا ہے نا، اس نے تو جانا ہی ہے. وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. بعض لوگ کو فوت بھی ہو جائے تو اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کرنے کے جو کام ہوتے ہیں بندہ وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہم بیمار ہیں لہٰذا وہ علاج کرائیں گے نہیں. جی ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی ڈیل کر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اس کو بھی ڈیل کرنے کا کہ مریض کو بتانا ہے یا نہیں بتانا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بتائیں تاکہ توبہ کرے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنا علاج کرے. ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے آپ اس کو بتا ہی نہیں رہے کہ تم جا رہے ہو، ڈاکٹر نے تمہیں اتنے دن دیے ہیں. زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اکثر ان کے اندازے ہوتے ہیں نا کہ یہ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اب اس کے باڈی میں تو یہ اتنے دن میں چلا جائے گا، تو وہ اتنے دنوں میں کچھ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے. تو بہرحال اس طرح جب ہم کہتے ہیں نا انا للہ، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ انا الیہ راجعون، ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہم اس کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے کو مانتی ہوں. اب دیکھیں ہم سب پہ موت آنی ہے نا، ہمیں نہیں پتا کس شکل میں آئے گی. اللہ خیر کا ہی وقت لائے ہم سب کے لیے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. بعض لوگ تو اس کا ذکر کرنا ہی پسند نہیں کرتے، لیکن انسان کو ریئلسٹک اپروچ اپنانی چاہیے. جو فیکٹس ہیں نا لائف کے چیلنجز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھا جانا ہے، اب کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو لے جانے کے لیے آئی ہے آپ کو، اور لے جانے سے پہلے پاک کرنے کے لیے آئی ہے، تو اس وقت کیا کہیں؟ انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ لوگ ہماری موت پر انا للہ پڑھیں، ہم خود ہی پڑھ کے رکھ لیں. پڑھ کے رکھ لیں کہ لفظ الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اپنے لیے کلمہ پڑھ کے رکھ لو. رکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ ساتھ چلنے والی ہے. ٹھیک ہے، آخری دم تک پڑھنا ہے. اچھا ہمارے پاس جو کچھ ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ امانت. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا ہے. تو جب ہم امانت سمجھیں گے، ہماری جان بھی امانت ہے، ہمارا جسم بھی امانت ہے، ہم نے واپس دینا ہے، تو پھر واپس دینا آسان ہو جائے گا. یاد ہے وہ قصہ ام سلیم کا؟ جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہسبینڈ کو بتایا ہی نہیں، کیونکہ وہ سفر سے واپس آئے تھے. کھلایا پلایا، ان کے ساتھ رات گزاری. صبح اٹھ کے ان کو کہا کہ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں. بتانے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھ جائے اور پھر واپس لینے کے لیے آئے تو کیا آپ اس کو خوشی سے دیں گے یا ناراض ہوں گے؟ ان کو خوشی سے دیں گے، وہ مالک ہے، اس نے ہمارے پاس چند دن کے لیے رکھی تھے، وہ واپس کہا آپ کا بیٹا بھی اللہ نے آپ کو امانت دی تھی، وہ واپس لے لیا اس نے. کتنی عقل مند خاتون تھی. مجھے تو ان کی ایموشنل انٹیلیجنس، جو آپ آج اتنا بڑا سبجیکٹ بن چکا ہے اور اس پر پتہ نہیں ہزاروں کی فیس دے کے لوگ وہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح بہیو کرنا ہے ہم نے، کس سچویشن میں کیا کرنا ہے. ان صحابہ اور صحابیات کو یہ کس نے سکھا دیا تھا؟ یہ عقل کس نے دی تھی؟ یہ حکمت کس نے عطا کی تھی کہ یعنی ماں تو بچے کی ذرا سی تکلیف نہیں دے سکتی. وہ بچہ ماں کے ہاتھوں میں، ماں کی گود میں دم توڑ گیا ہے، اس نے سارا ٹراما دیکھا ہے، اتنی کمپوزڈ کہ اس نے شو ہی نہیں کیا. باپ واپس آیا، پوچھتا کیا حال ہے، کا پہلے سے اچھا ہے. کیا وہ سخت دل مائیں تھیں یا عقل مند مائیں تھیں؟ اور اگر وہ چیخنا شروع کر دی تو شوہر نے دروازہ کھولا اور وہ حال دعائی، سارا چیخ پکار، اور نہ کھانا پکا ہوا اور نہ ہی گھر میں ایک فساد کریٹ کر دیا. اور اگر شوہر نے ساتھ نہیں دیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تمہیں تو دکھ درد ہے ہی نہیں، تم تو خوش ہو گئے کہ ہاں اچھا چلا گیا. ہم ساتھ ہی تانے بھی دینے لگتے ہیں.
آپ میں سے کون کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ زندگی کی کسی بھی دکھ تکلیف میں ہم نے ام سلیم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا ہے؟ انشاءاللہ دل میں آپ نیت پکی کریں گے نا تو انشاءاللہ زندگی میں کچھ بھی مرحلے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں وہ بیٹا وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ دادا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پیارا انسان ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہم اس وقت بہت نارمل بیہیو کرتے ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ہماری روح بے چین ہوتی ہے، لیکن ہم زبان سے ایک لفظ نہیں نکالیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. بالکل جذباتیت اختیار نہ کریں. اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم. اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا. اور آپ دیکھیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب ہم اس میں سے نا اس آیت میں سے صرف زندگی کے ٹیسٹ کو لیتے رہتے ہیں، اس میں لمبا لیکچر دیتے ہیں، لیکن جب کسی کی زندگی میں موت کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس پر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت کے مرحلے پر، موت کے فیصلے پر، کیونکہ اللہ نے بنائی ہے نا، اللہ نے دی ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ نے بھیجا فرشتے کو، جاؤ جان لے آؤ اس کی، تو اس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسلیم و رضا. اللہ میں راضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چلا گیا ہے، مجھے بھی جانا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم تو ادھر ہیں عیش و عشرت کے لیے، اور وہ بیچارہ، اور وہ ہمیں چھوڑ گیا، ہم سے جدا ہو گیا. تو یہ فراق اور جدائی جو ہے مومن کے لیے عارضی ہے. عارضی ہے، چند دن کی تو بات ہے، پھر دوبارہ جہاں ملیں گے. لہٰذا اگر وہ اچھے تھے تو ہمیں بھی اچھے عمل کرنا چاہیے تاکہ عرش کے سائے تلے جا کے ملاقات ہو جائے. یعنی وہ لوگ جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، تو کیا چیز دل کو ڈھارس دیتی ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے آپس میں، وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. لہٰذا اتنی اچھی جگہ ملے گی ملاقات کی، غم کس بات کا؟ جب ساری دنیا پریشان ہوگی تو اللہ ہمیں پریشانی سے انشاءاللہ بچائے گا. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. لہٰذا کسی کی موت سے سبق لے کے، عبرت لے کے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں سب کچھ ادھار ہے ہمارے پاس، امانت ہے، تو پھر ہمارے لیے تکلیف سہنی آسان ہو جاتی ہے، اور جو اس دعا کے مطلب کو سمجھ کے پڑھتا ہے نا، اس کے لیے مشکل بہت ہلکی ہو جاتی ہے. عموماً لوگ تکلیف کے وقت ایمان کھو دیتے ہیں، ایمان کھو دیتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، حسن ظن نہیں رکھتے. لیکن مومن کا رویہ فرق ہوتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سورۃ التغابن آیت 11. جی، سورۃ التغابن آیت 11 ترجمہ ہے اس کا، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس وقت اپنا ایمان نہ کھوئے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے کون کیا سوچ رہا ہے. لہذا کسی بھی تکلیف پر نا اپنا محاسبہ شروع کر دیں. میں کس طرح ریئیکٹ کر رہی ہوں، کیا سوچ رہی ہوں، کس کیفیت کا شکار ہوں، کیا میرے دل کو ہدایت مل رہی ہے، کیا میں راضی. ہدایت ملنے کا مطلب ہے میں راضی ہوں، اور وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایسا شخص پرسکون ہوگا یا نہیں؟ آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت پرسکون ہوتے ہیں تو لوگ ان کو حیرانی سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کو کچھ ہو نہیں رہا، یہ پریشان کیوں نہیں دکھائی دیتے، یہ اتنے سکون میں کیسے ہیں، ان کو نہیں خبر ہوئی اس مسئلے کی.
وہ سب ہے، اللہ کے حوالے کر دیا نا، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہماری تقدیر کا حصہ ہیں اور وہ ہمیں پہنچ کے رہنی ہے، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ جو تکلیف پہنچے اس پر صبر. اللہ تعالیٰ فرماتے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے کھو گیا اس پہ افسوس مت کرو، حکم ہے نا اللہ کا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو ملا اس میں خوش بھی نہ ہو، اکڑو بھی نہیں، پھولو بھی نہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب کچھ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. اور جب کچھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈھہ پڑتے ہیں. ان رویوں سے باہر نکلنا ہے. یہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایمان کے کس درجے پر ہیں. تو اپنا ٹیسٹ خود ہی کرتے رہا کریں. پھر دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی مصیبت پر اللہ مجھے اجر اور اچھا بدلہ دے. یعنی میں ایک چیز سے محروم ہو گیا ہوں، صحت سے محروم ہو گیا ہوں، اب آپ مجھے اس کا بدل عطا کریں. اب مختلف چیزوں کا بدل مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی فوت ہو جائے، مثلا باپ فوت ہو جائے تو کیا کوئی باپ ملے گا؟ جی نہیں. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی زندگی میں کوئی ایسا مینٹور آ جائے، آپ کے لیے وہ کام کرے جو آپ کے باپ نے بھی نہیں کیا، آپ کو وہ سکھا دے، وہ تربیت کر دے، اس طرح پال دے جو آپ کا باپ نہیں پال سکتا تھا. یتیم بچے بعض اوقات کچھ لوگ یتیموں کو اڈاپٹ کرتے ہیں نا. میں دبئی میں ایک فیملی کو جانتی ہوں، انہوں نے، ان کے اپنے بچے نہیں ہوئے تو انہوں نے 4 بچے پاکستان سے لیے، اڈاپٹ کیے ایدھی سے. چاروں کے چاروں اتنی زیادہ ان کو فیسلٹیز، ریسورسز، نعمتیں ملی، پڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. کوئی ایویشن میں ہے، کوئی جہاز چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ. تو میں جب اس فیملی کو دیکھتی ہوں تو میں ان بچوں کو میں حیران ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں یا اللہ، اللہ نے ان کے لیے، ان کے ماں باپ نہیں رکھے تھے لیکن ان کے لیے یہ چیزیں رکھی تھی. اگر یہ وہاں ہوتے، یوسف علیہ السلام اگر فلسطین میں ہوتے تو وہ نہیں بن سکتے تھے جو مصر جا کر بنے. اللہ کا فیصلہ نا. نعم البدل کسی اور شکل میں مل گیا. لیکن باقی رشتوں میں ایسا ہوتا ہے، کسی کی بیوی فوت ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا تو اس سے بہتر کوئی مل جائے. کوئی بیٹا فوت ہو جائے تو بعض اوقات اس کی اولاد آپ کے لیے بیٹے سے بھی زیادہ کیئرنگ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بیٹا زندہ ہوتا تو آپ کا خیال نہ رکھتا، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑ گیا جو بڑا ہو کر آپ کا سہارا بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں کرتا ہے، آپ اس سے اچھی ہی توقع رکھیں. جس کا مال چلا جائے، جس کی اولاد چلی جائے، جس کی صحت چلی جائے، تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، انسان کے بلند درجات ہوتے ہیں اور انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز اپنے بیٹے عبد الملک سے کہتے تھے اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں تو مجھ سے پہلے فوت ہو جائے. ایسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہے گا؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ، اس وجہ سے کہ میں تیرے فوت ہو جانے کی مصیبت کا اجر اللہ سے طلب کروں. اور ان کا بیٹا کہتا تھا اے ابا جان، اللہ کی قسم جو چیز آپ پسند کرتے ہیں مجھے اس میں کوئی کراہت نہیں. وہ اسماعیل علیہ السلام والا رویہ، تو میں تو چاہتا ہوں تجھے ذبح کر دوں. کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا کر لیجئے، میں حاضر ہوں ذبح ہونے کے لیے. کیا اطاعت ہے، کیسا بیٹا ہے. اب یہ جملہ چھوٹا سا ہے انا للہ اور یہ دعا، لیکن اس کے اثرات حیران کن ہیں. اور یہ اسی وقت ملتے ہیں جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، انسان کو تسلی مل جاتی ہے. اور قرآن مجید میں جہاں جس آیت میں یہ آتا ہے وہاں 3 طرح کا اجر بتایا گیا ہے، صلوات اللہ و رحمتہ اور ہدایت. اللہ کی مہربانیاں، رحمت اور ہدایت. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے سے کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو بہت کچھ دیتا ہے. ہمیں جب لیتا ہے تو ہم سمجھتے اچھی نہیں گیا، چلا گیا سب کچھ، لیکن وہ بھول جاتے کہ اس کے بدلے میں کیا کچھ ملا.
تو کرنا کیا ہم نے؟ صرف بے روح یہ آیت نہیں پڑھ لینی بلکہ اور دعا نہیں پڑھ لینی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کو نیکی کمانے، غنیمت حاصل کرنے، خیر و بھلائی کا ذریعہ سمجھنا ہے۔ کیا یہ ایک دفعہ پڑھے؟ پھر اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ آپ نے لکھا نہیں ایک دفعہ پڑھنا ہے یا 100 دفعہ پڑھنا ہے؟ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ خلوص کے ساتھ دل سے ایک دفعہ بھی پڑھنا کافی ہو جائے گا، لیکن اگر بار بار بھی پڑھے تو منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس یقین ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اور یقین جو ہے یہ کوئی سائنسی آلہ نہیں ہے کہ اس کو ٹیسٹ کریں ہم اس میں یقین کتنا ہے۔ یقین بالکل نہیں سے لے کر پختہ یقین تک کئی درجات ہیں اس کے، اور کچھ لوگوں کا میٹر وہ 100 تک پہنچ جاتا ہے، اتنا یقین ان کو ہوتا ہے جو میں نے پڑھا ہے نا اس کا نتیجہ مجھے مل کے ہی رہنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس دعا کو پڑھنا مصیبت پہنچتے ہی فائدہ دے گا یا جب یاد آئے پڑھ لے؟ افضل تو اسی وقت پڑھے، لیکن اگر بھول گیا اس وقت تو جب یاد آئے، یا بعد میں بھی بار بار تکلیف یاد آ رہی ہے تو بار بار پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ پہلی دفعہ پڑھنے پر صبر کا بھی اجر ملتا ہے، اور ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تکلیف ہلکی بھی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تو وہ لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اجر کی امید رکھتے ہیں اس لیے صبر کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جزا فضا کا کوئی فائدہ نہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ایمان اور ثواب کی نیت سے صبر نہیں کرتے، بس مجبوراً چپ ہو جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ تسلی پا لیتے ہیں، وقت گزرنے کہتے ہیں نا ٹائم از ہیلر، ٹائم کے ساتھ ساتھ شفا یاب ہو جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہیل کرتا، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن بہرحال تو صابرین میں وہ شامل ہوتے ہیں جو صدمے کی پہلی چوٹ پر یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ مصیبت پہنچتے ہی انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، مصیبت انسان کو کمزور کرتی ہے، اللہ کا ذکر انسان کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے، رونا دھونا انسان کو ویک کرتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کو مضبوط کرتا ہے، لہذا فوراً پڑھے، اور جب بھی تکلیف یاد آئے پھر پڑھے، غفلت کا شکار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے ٹائم تو میں نے اب دیکھا ہے، ایک آدھ ریفلیکشن لے لیتے ہیں، سوری مجھے جلدی ختم کرنا چاہیے۔ استاذہ ام سلیم کی مثال ابھی کچھ دن پہلے ہماری فیملی میں کسی بچے نے، یعنی بڑا ہی تھا 20 سال کے لگ بھگ، اس نے خودکشی کر لی، تو ان کے والد جب ڈیتھ کی خبر ملی ہاسپٹل سے تو وہ گھر آئے، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سجدہ کرو اور اللہ سے کہو کہ تیری امانت تھی تو نے لے لی، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ خود بھی سجدے میں گرے اور بیوی بھی گری، کافی دیر تک سجدے میں روتے رہے، اور اس کے بعد جب سر اٹھایا تو بعد میں دیکھنے والے یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے صبر انڈھیل دیا گیا ہو، افرغ علینا صبرا، سبحان اللہ، ایسے سبحان اللہ۔ اور خوشبو استاذہ آج جو بات ہو رہی تھی تو مجھے شیئر کرنا چاہ رہی تھی میں کہ ابھی کچھ عرصے سے میں کچھ فلسطینی بچیوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، اور میں ان کے ساتھ کافی سارے مطلب کاؤنسلنگ سیشنز وغیرہ، تو میں سوچ رہی تھی کہ صبر کو پریکٹیکل طریقے سے میں ان بچیوں میں دیکھتی ہوں، جیسے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں نا، وہ لوگ نہیں ہوتے۔ ان بچیوں سے جب میں پوچھتی ہوں نا کہ وائی آر یو سو کمفرٹیبل اینڈ سو کام، کیونکہ وہ آگے سے کہتی ہیں کہ انشاءاللہ ان جنہ، ان کا گھر پورا ٹوٹ گیا، ان کی پوری پراپرٹی، ماشاءاللہ دے آر رچ اسٹوڈنٹس جو یہاں آئی ہیں، تو دیر سیڈ کہ انشاءاللہ ان جنہ، ایز ایف کہ وہ جنت کو دیکھ رہی ہیں۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی تم لوگوں میں کالمنس کیوں ہے، تو دیر سیڈ، بچی نے مجھے کہا کہ ہم ایمان کو نا فزیکلی فیل کرتے ہیں، تو ہم لوگ، میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ پاکستان میں رہ کے ڈپریس ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جذباتی نہیں ہیں، وہ لوگ بہت پازیٹیو ہیں، وہ بولتے بھی پازیٹیو ہیں، وہ بہت مثبت سوچ رکھتے ہیں، وہ اللہ سے توکل ان کا بہت اسٹرانگ ہے، ایٹ لیسٹ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے، کہ وہ اللہ ہی کے لیے بات کرتے ہیں، وہ اللہ سے ہی توکل رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ جنت۔ مزے کی بات استاذہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ واپس ملے گا اور جنت میں بھی، امید، حسن ظن۔ بارک اللہ فیکم، جی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ جی انہوں نے سجدے کی بات کی، تو میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد پہلا جو پریگنینسی مس کیریج ہو گیا،
دوسرے پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. 2.25 ماہ بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا سجدے میں جا کے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بھی مردہ پیدا ہوتا تو میں کیا کر لیتی, یا پہلے مس کیریج ہوتی تو میں کیا کر لیتی. تو الحمدللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 2-3 سال بعد پھر بیٹا دیا الحمدللہ رب العالمین. ابھی اسی سال اس کی شادی کی ہے اور ماشاءاللہ سب میرینر ہے, پاکستان نیوی میں ہے. اور ابھی 2 ہفتے سے تقریباً حالات خراب ہونے کی وجہ سے انڈر دا سی ہے. جتنے بھی ہمارے جوان ہیں, جتنے بھی ہمارے وہ ہیں, اور روز میں اس کو ایک میسیج لکھتی ہوں ثابت قدم رہنے کا, اللہ سے محبت کا, اور ماشاءاللہ بہت فرما بردار ہے الحمدللہ. روز اس چیز کو برداشت کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے, لیکن خوشی بھی ہوتی ہے اور دل میں آنسو بھی نکلتے ہیں الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے سادہ جی. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمت کرے انشاءاللہ. میرا ایک سوال ساجا, اگر فار ایگزامپل ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے بہتر کی دعا مانگتے ہیں, اللہ ہمیں بہترین عطا